جو اللہ سے کاٹے وہ دشمن ہوگا، غیر اللہ وہ ہوگا جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی پہچان ہو کہ اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ والے ہیں وہ اللہ والے، اللہ بھیجتا ہے اللہ والوں کی طرف میں، تو وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خود کہتا ہے کہ میری عبادت کرتے ہو، میرے سے مدد چاہتے ہو تو پھر میں تم کو جہاں پر بھیجوں تو وہاں پر میں ہی تو ہوں گا، اگر ان کے ذریعے سے ہوگا تو اصل تو میرے ہی ذریعے سے ہوگا، میں ہی تو وہاں پر ملوں گا۔ اس لیے اللہ کے بھیجنے سے کوئی اگر اسباب کی طرف میں جائے تو وہ اسباب معرفت بن جاتے ہیں، وہ اللہ سے غافل کرنے والے نہیں بنتے، اللہ سے غافل کرنے والے نہیں بنتے، بلکہ اللہ سے وہ قریب کر جاتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے ذریعے سے جو کام بنتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ اللہ والوں سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے جو کام نکالنے والے ہیں ان کو غیر اللہ کی طرف میں جانے والے مت کہو، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف جانے والوں کا ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں، وہ غیر اللہ کے پاس تو نہیں گئے نا، اور تم تو بڑے دو ٹانگوں والے غیر اللہ کے پاس چل جاتے ہیں، ایم ایل اے کے پاس، ایم پی کے پاس، شوکار کے پاس، فائنانس والے کے پاس، لیڈر کے پاس میں، سسرے کے پاس میں، داماد کے پاس میں، کہاں کہاں چل جاتے ہیں، تو وہ غیر اللہ نہیں کی۔ اور اہل اللہ وہاں تو اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو وہاں جانا بھی ان کا ہدایت کی علامت ہے۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر اہل اللہ کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور جو اہل اللہ سے کٹتے ہیں نا، غیر اللہ کے در کے ٹھوکری کھانی پڑتی ہے ان کو، لمبی لمبی لائنیں لگا کے نظر آتے کہ نہیں آتے؟ ایم پی صاحب سے ملنے کو آئی تھی، ایم ایل اے صاحب سے ملنے کو آئی تھی، ان کے پاس میں آئی تھی، یہ مالدار صاحب کے پاس میں آئی تھی، بیٹھی ہوئی یہاں سے لے کر لائن وہاں تک، لال رومال سفید رومالوں کی، سب کیوں بیٹھے ہوئے؟ نہیں بولے یہ زکات وصول کرنے کو آئے ہیں، وہ خود دیتے، ہاں 10,000 روپے کا چیک دے دیتے، بولے وہ کر دیتے، لائن لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اہل اللہ کی تعریف میں ہے کبھی غیر اللہ کے پاس میں جانا؟ اگر آئے بھی وہ لوگ تو اپنی اوقات میں رہو، قریب نہیں آنا بولتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اہل اللہ ہوتے ہیں وہ۔ جو اہل اللہ کی طرف میں جائے ان کو جانے دو اہل اللہ کی طرف میں۔ اگر منت و مرادوں ہی کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی اصلاح کا تعلق یہ ہے، اصلاح ان کی یہ ہے کہ تم ان کو منت و مرادیں کے لیے جا رہے اس کا انکار مت کرو، لیکن ان کے رخ کو اپنے غرض کے بجائے اولیاء کی محبت کی طرف موڑنے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ جانے دو، 11ویں کرنے دو، جا کر نیازیں کرنے دو، جا کر پھول و چادر چڑھانے دو اولیاء کے پاس میں، کیونکہ ابھی تو حق سے وہ اٹکے ہوئے ہیں، حق سے اٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان کی اصلاح کا رخ یہ ہے کہ بھائی اپنے غرض کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس میں، تو یہ تو اللہ کے دوست ہے، غرض کے لیے منگنے کو آ رہے ہیں تو یہ خیرات ڈال رہے ہیں، اگر تم ان سے محبت کر کے ان کے بن جاؤ تو کیا کچھ عطا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے روکنا نہیں بلکہ جانے دو، بلکہ بھیجو، بتاؤ کہ تم غرض ان کے سامنے رکھ کے لیے غرض کے بندے بن کر جا رہے ہو تو وہ عطا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی محبت میں جاؤ تو پھر اپنا بنا کر کیا کچھ عطا نہیں کریں گے، وہ خیرات دے رہے ہیں جب تو اپنا بنا کر تمہیں دسترخوان بچھا کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ رخ ہے، جانے کی مخالفت مت کرو، مخالفت کرنے والوں کو، اللہ اہل اللہ کے پاس نہیں جانے والوں کو اور جانے والوں کی مخالفت کرنے والوں کے عذاب میں اس دنیا میں ان کو پھر غیر اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ نہیں ہم علاج کے واسطے آئے تھے، بولے یہاں پر ہاں وہ ڈاکٹر صاحب پاس میں آئے، یہاں صاحب آداب صاحب آداب یہاں صاحب آؤ صاحب، ہاتھ بھی جوڑتا، پاؤں بھی پڑتا، کیا کیا نہیں کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دوستوں کے پاس جانے والوں سے روکا ہے ان لوگوں نے، اس کے عذاب میں رب العالمین نے انہیں پھر غیر اللہ کے پاس سے بھیج دیا ہے۔ یہ تو اہل اللہ کے پاس میں دنیا کے لیے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ ان کو اللہ ملے گا اور ایمان ان کا سلامت رہے گا، لیکن وہاں کے جانے والوں کی مخالفت کر کے روکا ہے، اللہ کے دوستوں کے پاس جانے سے روکا ہے، تو اس امت کے اندر میں پھر عذاب میں کہیں خدا پاک ان کو غیر اللہ کے پاس میں بھیج کر ایمان بھی ان کا کھینچ لے گا۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کے یہ حقائق اولیاء کی محبت کیا ہوتی ہے اور اولیاء سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے، پنجت پاک سے محبت کیا ہوتی ہے، دو جہاں کے مالک سے محبت کیا ہوتی ہے، محبت اگر نہیں سمجھ سکتے تو جانے دو ابھی منت و مرادوں کے لیے۔ خان خواہ کو برائے تو نہیں آتے نا ابھی، تو پھر راجن شاہ ولی کے پاس میں لے جاؤ ان کو،
کھانا انہیں پکاؤ، لے کے جاؤ وہاں پر، اور پھر وہاں پر بٹھا کے پھر بات کرو کہ دیکھو یہ اللہ کے ولی ہے اور ان کا یہ معاملہ ہے اور ان کا یہ ہے، اللہ ان کی سنتا ہے اس لیے اپن ان کے پاس میں آئے ہیں۔ ان کی محبت میں اگر آؤ گے تو پھر وہ اپنا بنا کر کیا کچھ عطا نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے محبت کے راستے پر ڈالو، جانے والوں کی مخالفت مت کرو، جانے دو امت کو، بھیجو اپنے سسرال والوں کو اولیاء کے پاس میں، اور دکھ درد کے مارے آ جائے تو ان کو بھیجو تمہارے پاس ان کو مشورہ کرنے کے لیے آئے، بھئی کینسر ہو گیا ان کو کیا کرنا ہے، تو پہلے جا راجن شاہ ولی کے پاس میں جا کے وہاں دعا کر، اور پھر وہاں پر کر کے سرکار نظر کرم کیجئے۔ کوئی پریشان حال آ جائے، دنیا کے معاملات فائنانس نہیں مل رہا، یہ وہ نہیں مل رہا، جاؤ اولیاء کی چوکھٹ پر جا کے مانگ وہاں پر، تو آپ تو حق کی طرف بھی بھیج رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف تو نہیں بھیج رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف میں نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ اہل اللہ کی طرف میں بھیج رہے ہیں، خدا کی رحمت کی طرف میں بھیج رہے ہیں۔ اس کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور تیرے حق میں بہتر ہوگا، تو کہہ دے گا کہ یا اللہ میرے پاس سے وہ آیا تھا لیکن میں تو تیری طرف میں بھیجا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اہل اللہ سے ہم نہیں کاٹنا، اگر کاٹیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے عذاب میں غیر اللہ کی طرف میں بھیج کر ایمان کھینچ لے گا اور پھر شرک میں کفر میں مبتلا کر دے گا، پھر پوری نظر اہل اللہ سے ہٹے گی، اللہ سے ہٹے گی، اب پھر غیر اللہ کی طرف میں ہو جائے گی، لیڈروں کی طرف، فائنانسروں کی طرف، مالداروں کی طرف، کروڑ پتیوں کی طرف، ارب پتیوں کی طرف۔ اب ان کی خوشامدی رب کو وہ بھول جائے گا، رب اپنے کو بھلوانے لگا دے گا اس کے عذاب میں۔ اس لیے اہل اللہ کی طرف میں بھیجنے کے رواج دو، اپنوں کو، پرایوں کو، مسلمانوں کو، عام انسانوں کو بھی کوئی پریشان حالات کے سامنے آ جائے تو وہ کہ بھائی ٹھیک ہے جائیے، اللہ کے وہ دوست ہیں، ان کے پاس میں تیرا جانا پسند آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو حل کرے گا۔ بنداس بھیجو اللہ کے پاس میں، نیاز گھروں میں نہیں ہو رہی ہے وہاں پر جا کر کرواؤ، منت مرادوں کے لیے بھیجو اہل اللہ کے پاس، اولیاء کے پاس میں، اللہ ناراض نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اہل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے۔ تمہارے دوست کے پاس میں کوئی آگے ملا تمہارا تذکرہ کرا تو تم خوش ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ کیوں گیا میرے دوست کے پاس میں کو چھوڑ کے بولتے نہیں میرے دوست کے پاس میں گیا نا، تو اللہ کہاں سے ناراض ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس جانے والوں سے؟ پھر اگر کوئی تیسرا بولا کہ وہ اس کے دوست کے پاس میں کہیں گیا بھائی تو اچھا میرے دوست کے پاس میں جانے سے دور ہو گیا تو میرا دشمن ہے کہ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ تو اہل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اکرام، ان کے پاس جانے سے روکنے والا چاہے عالم ہو کہ پیر ہو کہ چاہے مسلمان ہو کہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے، خود غرض ہو سکتا ہے، مفاد پرست ہو سکتا ہے، دنیا پرست ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں جانے سے پھوکٹ میں کام بنے گا، میرے پاس میں آیا تو میں بھی گلگلے تلوں گا 10,000 20,000 کی منتوں کے، یا پھر عملیات کے، نیمبو پانی کے، یہ خود غرض بھی ہو سکتا ہے، خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے امت کو اور انسانیت کو دنیا کی پریشانیاں نہیں میں دعا کر دوں تیرا کام بن جاتا، نہیں کرنا، بلکہ ان کو اولیاء کے پاس میں بھیجو، جاؤ تاج الاولیاء کے پاس میں، ایسا تو نہیں جاتے نا کہ بیٹے سیدھا سادہ کاٹ کے رکھ دیے لوگوں کو، امت کو، تمہارے خاندانوں کو، تمہارے عام لوگوں کو، محلے والوں کو، تو مجبور ہو کر آئے بھی تو کیا کرنا؟ بھیجنا نا، ادھر بھیجنا کہ نہیں بھیجنا؟ ہاں بھیجنا، اہل اللہ کے پاس میں بھیجا کرو۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا اس سے، اس لیے کہ وہ اہل اللہ کے دوست ہے۔ اللہ کے دوست ہے کہ راجن شاہ ولی تاج الاولیاء دوست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کچھ شک ہے کہ پھر کہاں بھیجنا؟ اپنوں کو بھیجو، سسرے کو بھیجو، داماد کو بھیجو، پڑوسی کو بھیجو، بیگم کو بھیجو، سالی کو بھیجو، کوئی زیادہ پریشانی آ جاؤ بھائی اللہ والوں کے درباروں پر جاؤ، جا کے مانگو، رخ بدل گیا نا۔ تو اس لیے اگر اہل اللہ کے پاس میں اگر بھیج دو نا تو پھر وہ اہل اللہ بھی کیا کریں گے؟ ان میں سے پھر تو میرے پاس میں آیا تو جو بھیجا اس کے پاس میں نہیں جانا، ان کے راستہ نہیں کاٹ دیتے اس کا، بلکہ انہوں خود بھی اس کے رجحان کو یا پھر بالمشافہ یا پھر بشارت میں حکم دے دیتے ہیں کہ جو ہمارا اس کے پاس میں جاؤ، تو اس کا تو بھلا ہو گیا نا یہاں سے وہاں تک اس کا تو۔ اور تمہارے بھلا یہ کہ تم بھیجے راجن شاہ ولی کے پاس میں، اب وہ گیا وہاں پر اور راجن شاہ ولی بھیجے اس کو کہ ٹھیک ہے، اب ان سے مطمئن ہو گیا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ مہاراشٹر کے اندر فلاں مقام کے اوپر تیری تقدیر چمکنے والی ہے، وہ بھی ہمارا آدمی ہے، وہاں چلا جا۔ یہ بشارتوں کا نظام ہوتا ہے جو ان کی محبت میں ان کے پاس میں جاتے ہیں۔ اب انہوں بھیج دیے،
تو بھیجا تھا وہاں اور انہوں نے بھیجا اس کو وہاں پر، اب وہ وہاں پر نواز دیا گیا، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ تیرے سلسلے قادریہ اور چشتیہ کے اندر میں ایک آدمی زیادہ ہوا نا، تو تیرے تو اماؤنٹ میں آئی گیا اکاؤنٹ میں، تو محروم رہا کیا؟ کیوں کہ مولا علی کے بارگاہ میں جائے گا تو یہ پھر وہاں پر مہاراشٹر بھیجا گیا اور یہ اتنا چمکتا ہوا ستارہ بن گیا اور اس کو وہاں سے فیض ملا، تو فیض، اچھا وہ فیض ملا کہاں سے؟ بھیجے کون؟ اچھا فلاں بھیجے، تو اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ڈاکٹران ڈاکواں کیا کرتے معلوم ہے؟ اپنی فیس تو لیتے 200 لیکن ٹیسٹ نہ کرواتے 3000 کے۔ ارے بھائی اتنی ہمدردی لیب والوں سے کہیں کو نہیں، بولے وہ 60% ان کو آتا، ایسی چوتھا نہیں جو بھائی ہمدردی نہیں ہے، زبردستی کا ٹیسٹ ہے وہ، تو پھر وہ تو بہت سالڈ کمائی نا، فیس 200 روپے اور اس کا دھیان ہی نہیں آتا، کتنی کم فیس ہے؟ کم فیس نہیں ہے رے بابا، تیرے کو سن کر کے تیرا پیٹ کاٹنے کا، تیرا جیب لوٹنے کا نظام ہے کہ نہیں؟ تو بہت آسان راستہ ہے نا یہ، اولیاء کے پاس ہے، بنداس بھیج دیا کرو، جاؤ اولیاء کی چوکھٹوں پر، کوئی پریشان حال ہے جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس سے مانگو، جا کر التجا کرو کہ سرکار آپ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہے، ہماری پریشانی کو اللہ سے دور کروائیے، اور جب جانا شروع کرا انہیں، اس کے بعد وہ لوگ کہ جب غرض کے لیے جا رہا ہے تو وہ تجھے نواز رہے ہیں، ان کی محبت میں جا کر تجھے نہیں نوازیں گے؟ ارے بولے ہاں، محبت میں جانا شروع کرا، پھر انہوں کیا کرتے ہیں؟ محبت کے اندر میں اس کی تقدیر جہاں چمکنے کی وہاں بھیجیں گے۔ ارے میرے پاس ہی بھیجنا تھا راجن شاہ ولی، کیا ضروری ہے کہ تیرے اکاؤنٹ میں تو آئیں گا چنا، اس لیے کہ بھیجا تجھے۔ اب وہ گیا، اس کی تقدیر چمکنے کی ہے کہیں پر بہار میں، وہ بشارت میں آگے بولیں گے فلاں جا ادھر، یہ ہے تیرے تقدیر کے چمکانے کی یہ پیر ہے، یہ خانقاہ میں چلے جا۔ اب وہ بہار میں چلے گیا اور وہ آندھرا میں چلا گیا، وہ تلنگانہ میں چلا گیا، وہ راجستھان میں چلا گیا، اب وہاں پر وہ کمالات حاصل کرا۔ تو دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں، مولا علی کے بارگاہ میں، اچھا یہ بھیجا کس کا گیا تھا؟ تو بھیجا تو نصرت کا گیا تھا راجن شاہ ولی کے پاس میں، نہیں پہلے کو محروم مت کرو۔ یہ پورا کا پورا اکاؤنٹ میں ڈب ہوتا ہے، کلک ہوتے، ابا اتنا بیلنس ہوگا کہ اپنا یہ ہے یہ۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام پر چلانے کا ہے، نظام کو لوگوں کے ساتھ چلانے کا نظام نہیں ہے یہ۔ اس لیے میرے بچوں اور میرے خلیفہ میرے مریدوں، یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ یہ نظام کے ساتھ لوگوں کو، نظام کو چلاؤ، نظام کو لوگوں کے ساتھ مت چلاؤ۔ جہاں پر ناگواریوں پر ہم اللہ کو یاد کرتے ہو، وہیں پر فرض ہے ہم پر کہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اور نعمت کیا ہے؟ ایک سانس کا اندر جا کر ایک سانس کا باہر آنا، یہ بھی تو نعمت ہے، اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف میں ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی طرف میں بھیجے گا، تم اسباب رحمت کا باعث بنیں گے، اللہ سے قرب کا باعث بنیں گے۔ ورنہ ہم نے فرض کو رکھا قرض میں اور لگ گئے ہیں سنت سمجھ کر دنیا کمانا، دنیا کے پیچھے، تو پھر قرض فرض کا باقی ہے، تیری سنت بھی تو پھر قبول نہیں ہوگی نا، تیرا دنیا کا کرنا بھی تو خدا کی رحمت کو نہیں بلکہ خدا کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ بات کرے، بحق لا الہ الا اللہ۔